دروازے پر ہونے والی زوردار دستک سے گھر کے مکین خوف زدہ ہو گئے۔ خاتون خانہ دستک کے اس مخصوص انداز سے بخوبی واقف تھیں، لیکن آج اس کا بے ہنگم ساز کسی طوفان کی آمد کا پتہ دے رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایک مہمان بھی موجود تھے، جنہیں جلدی سے گھر کے پچھلے حصے میں چائے پا دیا گیا۔ دوبارہ دروازہ پیٹنے کی آواز نے مزید سہما دیا اور پھر آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خاتون نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، جس کے ماتھے پر سلوٹیں، چہرے پر کرختگی، شدید غصے کے سبب آنکھوں میں خون اور ہاتھوں میں برہنہ شمشیر تھی۔ بہن کو پیرے دھکیل کر گھر کے اندر داخل ہوا اور غضبناک لہجے میں کہا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی جواب بھی نہ ملا تھا کہ آگے بڑھ کر بہنوئی کا گریبان پکڑا اور اس پر ٹوٹ پڑے، بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر مرتد ہو چکے ہو۔ خاتون اپنے زخمی شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تیش میں آ کر ان کے سوئر پر بھی ایک زوردار ضرب لگائی، جسے خون کا فوارہ پائیوت پڑا۔ ایسے میں معبودن برحق نے خاتون کو قوتن گویائی عطا فرمائے۔ خون سے سارخ چہرے اور آنکھوں سے برستے ان سوہے کے ساتھ بھائی کی جانب دیکھا، پھر نہایت پرعزم انداز میں وہ ایمان افروز الفاظ کہے جنہوں نے بھائی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ بولے، عامر، تم جس خطاب کے بیٹے ہو، میرے بدن میں بھی اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہاں، ہم دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب چاہے تم ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہمارے دلوہے سے اللہ اور اس کے پیغمبر حضرت محمد کی محبت ختم نہ کر پاؤ گے۔ نڈر و بے خوف بہن ہمت و استقلال کی تصویر بنی سامنے کھڑی ہے، شمشین برہنہ قریب ہی پڑی ہے۔ ایک نظر شمشیر پر ڈال کر بہن کی جانب دیکھتے ہیں۔ ماں جائی معصوم بہن ہو بہو ماں کا عکس، چہرہ لہو لہان، کپڑے خون میں نہائے ہوئے، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب، جائے کی نگاہوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر پاکیزہ نور کی جھلک، مجسم صبر و استقامت۔ عامر کی حیران اور پریشان نگاہیں اس بہن کی متلاشی ہیں، جو ان کے سامنے گویا گونگی تھیں اور فرما بردار بھی۔ پھر مکوئی کے جاہلانہ معاشرے میں صنف نازک کا بولنا تو داور کی بات، انہیں تو زندہ رہنے کا بھی حق نہ تھا۔ عامر حیران تھے کہ آخر حضرت محمد کے پاس ایسا کون سا کلام ہے جس نے بے زبانوں کو بھی زبان دے دی۔ وہ بہن جو بھائی کے سامنے پلکے الفاتینی کی جرت نہ کرتی تھی، آج ببانگ دہل اپنے مسلمان ہونے پر فخر کر رہی ہے۔ عامر کے دل کے کسی گوشے میں حق و سچائی کی کرن انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ اپنی زور آوری اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والے کا غصہ بہن کے ان سوہے میں بہہ گیا۔ کبھی بہن کے چہرے کو دیکھتے تو شرمندہ ہو جاتے، اور کبھی بہن کے عظیمت بیرے الفاظ پر غور کرتے تو پیشانی پر آئے پسینے کے قطروں میں اضافہ ہو جاتا۔ موجائے کی محبت دنل کو پسیجتی رہی اور عامر کے چہرے کی کرختگی پیار و الفت میں بدلتی رہی۔ احساس ندامت نے نظر جائے کانے پر مجبور کر دیا۔ شکست خوردہ لہجے میں بولے، فاطمہ، تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ مجھے بھی دو۔ بہن کو لگا کہ جیسے بھائی کے اندر کا بات پاش پاش ہو چکا ہے۔ خون سے سارخ چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ جلدی سے بولے، عامر، یہ پاک کلام ہے، اسے پاک لوگ ہی چاہو سکتے ہیں۔ دن کو بھی یہی حال رہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی۔ خدا تعالی کی طرف سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے اپنے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ اب مجھے الگ کر دیا کیا کرے۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اب کی اہلیہ پر کوئی برائی نہیں جانتے ہیں، ہمارا دل تو ان کی معصومیت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہے۔ ہائے حضرت علی نے جواب دیا کہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے اب کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے ثواب ہی بہت ہیں۔ اگر اب گھر کی خادمہ سے پوچھے تو اب کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ میں ان کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہائے صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندھا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے، اور بی سو جاتی تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور بھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا،
کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دی۔ واللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں میں سے ہے تو بھی اب جو حکم دے ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلہ کی حمیت آ گئی، اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا نہ اس کو قتل پر تو قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ اس وقت کہاں ہیں؟ جواب ملا دان اور کم میں تشریف فرما ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم، جب تک انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کچھ کے اوہے گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ دل آخر رات کا اندھیرا ہونے پر الفام الجمل اور الفام الخیر انہیں سہارا دے کر دان اور کم لے گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں۔ ابن اسحاق کے مطابق حضرت سعود بن زید مسلمانوں کی فہرست میں 17 اور حضرت فاطمہ بنت خطاب 18 نمبر پر ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے آپ کے حکم پر مدینہ منورہ ہجرت کی اور مشہور صحاب حضرت ابو لبابہ انصار کے گھر قیام کیا، لیکن جلد ہی مدینے میں اپنا گھر بنا کر اس میں منتقل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر نے تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور میدان جنگ میں مجاہدین کے شانہ بشانہ اہم خدمات سوئر انجام دے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کی وفات۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے طویل عمر پائے۔ ان کا انتقال اپنے بھائی امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دون خلافت میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سعود اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ کی نظروں میں یہ ایک مثالی جوڑا تھا۔ وہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد انہیں اکثر یاد کرتے اور ان کا ذکر خیر کرتے۔ بیوی کے انتقال کے بعد مستقل طور پر کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں حضرت علی المرتض کے دون خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام المغان حجاز میں حضرت عامر کے قبول اسلام اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کی جرأت و بہادری کو نہایت شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی اولاد کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اکثر مورخین نے ان کے 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے جن کے نام عبد الرحمن، عبداللہ، زید اور اسود بتائے گئے ہیں، جبکہ کچھ مورخین نے صرف ایک صاحبزادے عبد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔